بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ہر لمحہ اپنی یاد میں گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ کچھ دعائیں صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہوتی ہیں، اللہ پاک سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے روزمرہ کی ان خوبصورت دعاؤں پر جو ہماری زندگی کو آسان، پرسکون اور برکتوں سے بھر دیتی ہیں۔ یہ دعائیں نہ صرف ہمیں اللہ پاک کے قریب کرتی ہیں بلکہ ہر مشکل میں اللہ پاک کی حفاظت بھی ہمارے ساتھ رکھتی ہیں۔ آئیے اپنی زندگی کو دعاؤں سے مزین کریں۔ سب سے پہلی دعا ہے صبح جاگنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ پاک کے لیے ہے جس نے ہمیں نیند کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جاگتے ہی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جب انسان جاگتا ہے تو یہ ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل زندگی تو اللہ پاک کے حضور واپس لوٹنا ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک کے نام سے میں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا اور اللہ کے بغیر نہ طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے ہدایت مل گئی، تجھے کفایت کر دی گئی۔ اللہ پاک کے فرشتے اس دعا سے حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اور یہ دعا ہمیں دنیاوی کاموں میں بھی اللہ پاک پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ اے اللہ، میں تجھ سے داخل ہونے اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ قرآن پاک میں بھی یہ دعا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ گھر اللہ پاک کی نعمت ہے، اس میں داخل ہوتے وقت برکت کی دعا مانگنے سے سکون اور خوشی آتی ہے۔ کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد کی دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریف اللہ پاک کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے۔ کھانے میں بھی اللہ کو یاد کرنا شکر گزاری کی بہترین عادت ہے۔ سفر کی دعا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو تابع کیا اور ہم اسے قابو میں کرنے والے نہ تھے، اور ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ دعا قرآن پاک کی سورہ زخرف سے ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی سواری یا ٹیکنالوجی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ پاک کے حکم سے چلتی ہے۔ وضو کے شروع کی دعا۔ بسم اللہ پاک کے نام سے وضو شروع کرتا ہوں۔ وضو شروع کرتے وقت صرف بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ وضو کے بعد کی دعا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اے اللہ پاک، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔
اے اللہ میں تجھ سے اپنے فضل اور برکت کا سوال کرتا ہوں۔ غم یا مشکل میں دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو بھی مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے اللہ پاک اس دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا ہمیں عاجزی سکھاتی ہے کہ ہم غلطی کرنے والے ہیں، مگر اللہ پاک بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سونے سے پہلے کی دعا۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ پاک تیرے نام سے ہی میں مرتا اور جیتا ہوں۔ اپنے بستر پر بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھنا صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت رہتی ہے۔ تینوں کل پڑھنا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اس سے ہر بلا اور شیطان سے حفاظت ملتی ہے۔ والدین کے لیے دعا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ والدین کے لیے دعا کرنا صدقہ جاریہ ہے، ان کی زندگی میں بھی رحمت کا ذریعہ اور بعد از وفات بھی۔ یہ دعا ہمیں اجتماعی سوچ دیتی ہے، صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کے بھی مغفرت مانگنا۔ آئینہ دیکھنے کی دعا۔ اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گندگی اور ناپاک چیزوں سے، یعنی شیطان سے۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا۔ غفرانک۔ اے اللہ پاک میں تیری بخشش مانگتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ چند ایک دعائیں ہیں جو زندگی کے ہر لمحے کو اللہ پاک کی یاد سے جوڑتی ہیں۔ جب ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو صرف الفاظ ادا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنے دل اور اعمال کو اللہ پاک کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو شخص اللہ پاک کو یاد کرتا ہے اللہ پاک اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ دعائیں صرف یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی ہیں۔ انہیں اپنے دل کا حصہ بنا لیں، اپنی زبان کی عادت بنائیں اور اپنی زندگی کو اللہ پاک کے قریب کر دیں۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔